السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور سینئر رہنما سید نیر حسین بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ آپ سے بھی گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں، کچھ بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کا احتجاج اور دھرنا، اور اس کو لے کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اٹھک بیٹھک۔ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ بالخصوص نون لیگ کا سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ وفاق کراچی پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، اور کوئی بھی غیر آئینی غیر قانونی کام ہوا تو اس کے خلاف مزاحمت ہوگی۔ فواد چودھری صاحب کا بیان جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اس کی وضاحتیں آ رہی ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں، پھر اس کے بعد یہ نوکریاں سرکاری ہونی تھیں یا غیر سرکاری، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، کل بھی ہم نے پروگرام میں کچھ ذکر کیا تھا، وزیر اعظم پاکستان کل اس وقت جب سعودی عرب میں تھے تو ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کہ اس کے سیاسی محرکات بھی پاکستان کی سیاست کو لے کر اس دورے کے کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ واپسی کے بعد حقیقتاً تبدیلی آ گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ معاملات کو حل کریں گے، ہمارے پاس 126 دن کے دھرنے کا تجربہ ہے۔ اچانک سے یہ تبدیلی، یہ پالیسی شفٹ عمران خان صاحب کا حکومت کا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہاں، یعنی جو پہلے تو یہ کمیٹی پہلے بننے جا رہی تھی، پھر عمران خان صاحب نے ارادہ اپنا تبدیل کر دیا۔ پھر آپ دوسرے دیکھیں کہ وزراء سوائے دھمکی کے اور یہ کہنے کہ دھونس کے اور یہ کم کیس بنائیں گے، غداری سے لے کے اور کیا کرپشن تک مولانا کو دھمکی دی گئی۔ تو آج اب یہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے طے کرنے کی بات کی، کاش ایسا ہی ہوتا جی، لیکن آپ بتائیے یہ حکومت کون سا معاملہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے نظامی صاحب، اس سے پہلے کہ بخاری صاحب کی طرف جائیں، ایک اور کل جو ہم نے بات کی تھی بالخصوص مولانا فضل الرحمان، ان کا مکتبہ فکر، ان کے سعودی عرب میں کافی مراسم بھی ہیں، سلسلے بھی ہیں۔ یہ جو آج حکومت بڑا اچھا ہے کہ اگر حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنا دی، پرویز خٹک صاحب ان سے مذاکرات بھی کریں گے، یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے ری تھاٹ کیا، آپ کی نظر میں اپنے خیالات سے رجوع کیا ہے، کچھ بہتری انہیں لگی ہے؟ یہ واقعی حکومت مشکل میں آنے والی ہے؟ جو جن قوتوں نے ان کو کہا تھا دھرنا نہیں ہوگا، وہ خان صاحب کو نظر آنے لگ پڑا کہ دھرنا ہوگا، تو یقیناً انہوں نے سعودی عربیہ میں، میرے اندازہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، اس کا ضرور ذکر کیا ہوگا، کیونکہ مولانا کا کے اوپر کچھ نہ کچھ انفلوئنس تو ہے نا۔ اور پاکستان میں تو بڑی طویل تاریخ ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں انٹروین کرتا رہا ہے۔ جی جی، اور وہ یہ میرے خیال سے 1977 سے لے کے اب تک ایسے ہی رہا ہے۔ جب پی این اے کی موومنٹ چلی تب بھی، جی، ذوالفقار علی بھٹو کی جب کو پھانسی دی گئی شہید تو تب بھی، اور جو این آر او ہوا تھا اس سے پہلے جو میاں برادران کی مدر آف آل ڈیلز ہوئی تھی، جی جی، میاں فیملی کی، مشرف کو تب بھی، تو اس لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، بات نہیں۔ تو میرے خیال سے اپنے مہمان جی 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 بخاری صاحب زیادہ انتظار نہ کرائیں۔ بخاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نظامی صاحب۔ بخاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مولانا کا دھرنا ہے، اس کو ابھی تک تو سولو فلائٹ ہی ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ پی ایم این ایل بھی جو ہے وہ اگرچہ کہتی ہے کہ اصولی طور پہ فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن باضابطہ اعلان تاحال نہیں ہو پایا۔ بلاول بھٹو صاحب سندھ سے اپنی کو تحریک شروع کرنے لگے، اور یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقاصد سے متفق ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس میں کو کھول کے کیوں سامنے نہیں آتے آپ؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی پہلے تو آپ لانگ مارچ میں محترمہ بی بی شہید مرحوم بھی شرکت کر چکی ہوئی ہیں، تو آج یہ کہنا کہ جی یہ ہم نظریاتی طور پر سے خلاف ہیں، یہ کہاں تک صحیح جواز ہے، یا یہ محض ایک عذر لنگ ہے؟ کیونکہ نظامی صاحب آپ دیکھیں کہ مطلب جس ایج گروپ میں آپ ہیں اور میں نے پرسنلی آلسو کہ 2 تحریکیں دیکھیں، بلکہ تیسری بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو 68 پہ شروع ہوئی، اور پھر 77 میں، اور پھر 92 میں جو 93 یہ 68 کی اس تحریک کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ایوب خان کے خلاف تحریک، جی جی جی، ایوب خان کے خلاف تحریک کا ذکر کر رہے ہیں نا آپ؟ جی 68 میں جی 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 جاری رکھیے۔ جی ہاں، وہی ایوب خان۔
گزارش یہ ہے کہ سنگل پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی ایجیٹیشنل پالیٹکس میں کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ آپ عمران خان کو دیکھ رہے ہیں، وہ سنگل پولیٹیکل پارٹی تھی اور جو دھرنا تھا اور وہ 126 دن بیٹھے، تو وہ تو شام کو پھر ذرا میوزیکل ایوننگ ہو جاتی تھی الٹیمیٹلی، تو ان کو تو فیس سیونگ مل گئی اے پی ایس کا جو انسیڈنٹ پشاور میں ہو گیا تو اس کی وجہ سے، ورنہ تو ان کا کراؤڈ تو تھن آؤٹ کر رکھا تھا، 400-500 آدمی ہوتے تھے. لیکن آپ 68 کی موومنٹ دیکھیں تب بھی اپوزیشن یونائٹڈ تھی، پھر ہمارے خلاف پی این اے کی موومنٹ تھی، اس وقت بھی پولیٹیکل فورسز اکٹھی تھیں، اور 93 میں بھی جب نوابزادہ نصر اللہ صاحب جے یو آئی ایف بھی اس میں شامل تھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک بات جو تھی، جو طے ہوئی، وہ 26 جون کو جب ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی اور جو پریزائڈ مولانا صاحب نے کیا، جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، ان کے ڈیلیگیشن تھا، شیرپاؤ صاحب تھے، بزنجو صاحب تھے، چکزئی صاحب تھے، نورانی صاحب تھے، تو آلموسٹ 9 پولیٹیکل پارٹیز تھیں. لیکن جو ڈیکلریشن تھا آپ اس 26 جون کا دیکھیں تو جہاں وہ نو کانفیڈنس کے حوالے سے بات تھی، اور وہاں پہ یہ بھی ایک ڈیکلریشن میں تھا کہ اس حکومت سے ہم نجات چاہتے ہیں، اس ملک کے عوام اب مزید اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آبجیکٹ ایک تھا، ڈکلیئرڈ تھا، ڈیکلریشن تھا، صرف موڈیلٹیز میں ڈفرنس تھا. پھر مولانا صاحب نے ڈیٹ اناؤنس کر دی، لیکن اینی ہاؤ پولیٹیکل پارٹیز اس پہ پارٹیسپیٹ کرنے پہ راضی ہوگی. ابھی چیئرمین بلاول کا بھٹو صاحب کا دھرنے کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، ہم نے 2014 میں ہمارا پوائنٹ آف ویو سامنے تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ ہم لانگ مارچ میں حصہ لیں گے اور ہم اس گورنمنٹ سے، موجودہ حکومت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ملک کے عوام کو نجات دلوانا چاہتے ہیں. اب لیکن اس میں آپ 9 اکتوبر کو چیئرمین بلاول کی آپ نے پریس کانفرنس، بڑی لیٹ پریس کانفرنس، رات 12 بجے کی، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر سچویشن ارائز ہوئی تو ہم سوچ سکتے ہیں دھرنے کے بارے میں بھی. جی ہاں جی ہاں. لیکن جیسے جیسے گورنمنٹ رسپونڈ کرے گی، ان کا رسپانس کیا آتا ہے، تو یہ آپ دیکھیں، آپ تو ایکسپیرینس آدمی ہیں، یہ جو ایجیٹیشنل پالیٹکس ہوتی ہے یہ ڈے ٹو ڈے افیئر کی شکل اختیار کر جاتی ہے. جیسے سچویشن ارائز کرتی ہے پولیٹیکل پارٹیز ویسے ڈیسیژنز لیتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامن آبجیکٹ ہے، کامن انٹینشن ہے کہ اس حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے. جی جی آپ دیکھ لیں کہ صرف ٹائمنگ سے ڈفرنس تھا، لیکن الٹیمیٹلی وہ پھر اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. مولانا نے اکتوبر رکھا، انہوں نے نومبر کی بات کی ایل نے، اور چیئرمین بلاول نے 31 دسمبر کی دی. لیکن جب اس بات پہ ڈسکشنز ہوئی، آپس میں کوآرڈینیشن ہوئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بھرپور طریقے سے شرکت بھی کرے گی، اور اپنی جو فورس ہے، آپ پبلک میں جو آپ کا امیج ہے یا ہمارے ورکرز ہیں، وہ بالکل فورسفلی اس میں شامل ہوں گے. جس کا یہ نے گویا کہا بخاری صاحب کہ آپ بڑی کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھرنا ہے ٹیکنیکلی اس کے آپ اس بارے میں ریزرویشن ہے، لیکن جہاں تک لانگ مارچ ہے اس میں دامیں درمیں سکھنے آپ ساتھ ہو گئے، اور آبجیکٹیوز میں بھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ اگر اور بھی نیشنلسٹ پارٹیز بھی ہیں ایک دو جن کا مثلا بی این پی جو ہے وہ بھی کچھ ناراض لگتی ہے، کچھ اور باقی آپ کے ساتھ ہیں، اے این پی بھی ہے، تو یہ کوئی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی سولو فلائٹ تو چل نہیں سکتی، تو یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے کی طرف معاملہ جا رہا ہے اگر میں صحیح سمجھاؤں تو؟ بلا شبہ نظامی صاحب آپ دیکھیں کہ ان کے جو الائز ہیں وہ بی این پی میں گلون کی الائی تھی، اور آپ کو دیکھیں یہ بڑی تھن میجورٹی سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں. ہارڈلی ان کو 176 کے اراؤنڈ ان کے پاس فگر تھا، اور ہمارا یہ بھی تھا کہ ہم اپروچ کریں گے ان کے الائز کے ساتھ بھی. یہ بھی ہمارے جب بھی ریبر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور جب بھی لیڈرشپ کی آپس میں میٹنگز ہوتی رہیں جون کے آنورڈ، تو یہ بھی تھا کہ ہم ان کو بھی اپروچ کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فریش الیکشنز آنے چاہیے.
اب آپ دیکھ لیں کہ اکانومی کی سچویشن آپ کے سامنے. آج اگر آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں تو بڑی بلیک سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ 2.2 پہ آ جائے گا 2020 میں. تو اس صورتحال میں تو آپ کچھ بھی پروگرس نہیں کر سکتے اور اکانومی اتنی بیڈ شیپ پہ چلی گئی ہے. اصل میں بات نظامی صاحب یہ ہے کہ یہ ان ایکسپیرینس لوگ تھے, ان کی کیپیسٹی نہیں تھی, اور وہ اب بڑا چرچا رہا. کشمیر ایشو ہمارا بڑا بیسک ایشو تھا, لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد سبسیکوینٹ ٹو اس یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ کے ہماری کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں. اور آج آپ یہ کلیم کریں کہ جی ہم میڈیٹر ہیں, پھر کہا جی ہم فیسیلیٹیٹر ہیں بٹوین ایران اینڈ سعودیہ, اور وہ ساڑھے پنجابی کہتے ہیں کہ کارز آپ تے بار سواب. کہہ رہا تھا ایک طرف کشمیر آزاد کرنے چلے تھے, اب ہم سعودی عربیہ اور ایران کی صلح کرانے جا رہے ہیں, اور آپ سنا کہ ہم نے اس کو بھی اور آگے کر دیے کام کے ہم امریکہ اور ایران کی صلح کرائیں گے. یہ تو باتیں ٹھیک ہیں آپ کی, لیکن یہ جو ایگزیکٹلی ڈومیسٹک سچویشن پہ جو بات کی, یہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی ہی اچھی بات کہی تھی, ٹھوس, کہ یہ جو ریلیجس اینگل اس میں آ رہا ہے یہ اس کو قابل قبول نہیں پیپلز پارٹی کو. دوسرا یہ بھی خدشہ ہے کہ کوئی ڈنڈا بردار فورس ان کی ہے کہ کوئی یہ وائلنس کی طرف نہ چلا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہی خدشات ہیں بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ آبزرور ہیں, جس میں میں خود بھی اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں, کہ کہیں یہ جو آپ نے صورتحال بتائی ہمیں سب کو پتہ ہے جو والیٹائل ہے, کہ یہ خاصہ خوشاک کی طرح سب کچھ جو سسٹم ہی نہ بہ کے چلا جائے. اور آپ کو معلوم ہے, آپ نے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک کا ذکر کیا, پی این اے کی بنی تو وہ تھی پی این اے کے دھاندلی کے خلاف احتجاج, اور بن گئی وہ نظام مصطفیٰ والے ہائی جیک کر کے اس کو لے گئے. تو اب بھی ایسا تو نہیں, اس کو کس طرح روک سکتے ہیں آپ؟ نظامی صاحب دیکھیں جی, بیسیکلی آپ میں ہم سب مسلمان ہیں اور ناموس رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن پالیٹکس میں مولانا صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے, اسی مینیفیسٹو پہ کام کرتے ہیں. لیکن آپ جب دیکھیں ایم آر ڈی بنی تھی, جب اے آر ڈی بنی تھی, تو اس میں یہ ایشو نہیں تھا. آغاز میں مولانا صاحب نے ضرور بات کی جو 26 جون کو بھی ہوئی, لیکن ڈیکلیریشن پہ ہم اس بات پہ آگے تھے کہ جو آرٹیکلز اسلامک پروویژنس کے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو, ان کا تحفظ ہوگا. بلکہ یہ اس حد تک ہم نے کہا تھا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن بشمول 18 امینڈمنٹ, اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے بائی آل مینس, اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کانسٹیٹیوشن پروویژنس جو ہیں ان سے ڈیویٹ کیا جائے. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, اسلامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے بھی اور اسلام کے حوالے سے بھی جو پروویژنس ہیں اس کو تو ہر بندہ متفق ہے, کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اس میں جتنی بھی کلازز ہیں, آرٹیکلز ہیں, وہ بخاری صاحب میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں اس کو ہائی جیک کر کے نہ لے جائیں, کچھ کا کچھ بن جائے. دیکھیں ایم آر ڈی کو ہائی جیک نہیں کر سکے, اے آر ڈی کو ہائی جیک نہیں کر سکے. آج سچویشن ڈفرینٹ ہے. اور پھر وہ دیکھیں وہ 77 کی جو تحریک تھی نا, اس میں انٹرنیشنل کانسپریسی انوالو تھی, اور وہ انٹرنیشنل کانسپریسی وہ تھی کہ آپ نے کس طرح چیک دینا ہے یو ایس ایس آر کو, جس طرح اور پھر اس تحریک کو پاکستان کے عوام کی تو چلو جو بھی صورتحال تھی, لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز جو بھٹو شہید کے خلاف تھے, کیونکہ ہم نیوکلیر کی طرف چلے گئے تھے, اور بھٹو صاحب نے تھرڈ ورلڈ کو یونائٹ کیا, عرب ورلڈ کو یونائٹ کیا. تو بھٹو صاحب تو انٹرنیشنل اسٹیٹسمین کی حیثیت سے سامنے آتے تھے. بخاری صاحب میرے دو سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ جو میں نے ڈنڈا فورس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ وائلنس کی طرف چل جائے. دوسرا یہ کہ آج حکومت نے کو مذاکراتی کمیٹی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں بنانے کا عندیہ دیا, لیکن مولانا کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار نہیں جب تک کہ حکومت
مستعفی نہ ہو, یہی وزیر اعظم استعفیٰ نہیں وزیر اعظم استعفیٰ نہ دیں. تو کیا آپ کی جماعت جو ہے یہ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی حل اس کا نکالا جائے, سیاسی حل کیا ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک جس کے بنیاد پہ مذاکرات کیے جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نظامی صاحب, ایک تو بڑی بیلیٹڈ ان کو اپنی گفتگو کے انداز پہ ان کو پولیٹیکل ایتھکس ہی نہیں آتی. اس جماعت کو کوئی پولیٹیکل ایتھکس ہی نہیں ہے. جس طرح ان کے منسٹرز منہ کھولتے ہیں اور جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں, جس طرح وہ اوپوننٹس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, پھر کوئی ایسی سچویشن رہتی ہے کہ وہ ان سے بیٹھ کے بات کرے. ایک کامن آدمی بھی جہاں تنازع ہو, اگر یہ گالی گلوچ آپ کریں گے تو پھر آپ یہ توقع کریں گے کہ آپ سے بیٹھ کے کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا. تو پہلے ان کو ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان ایکسپیرینس لوگ ہیں, یہ ٹوٹلی ان ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو پولیٹیکل ایتھکس کا نہیں پتا. آپ دیکھ لیں پی این اے کی موومنٹ میں ایک سٹیج تھی نا کہ جب پی این اے کی لیڈرشپ بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی بیٹھی جی, لیکن اب ان کی سچویشن دیکھیں, جو گفتگو ان کی میڈیا والے پہ لوگ آ کے کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی جو ہے بات وہ ہے کہ پرائم منسٹر ایڈوائز کرے پریزیڈنٹ کو ٹو ڈیزالو دی نیشنل اسمبلی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو لٹھ بردار ہے وہ اس وقت تھی کہ جب وہ ان کی سولو فلائٹ تھی, اس کے لیے انہوں نے اپنے آرگنائز کیا تھا. اب ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں انوالو ہوگی, تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ سارا چارج ان کے پاس ہوگا. سے اگر سندھ سے چلتے ہیں تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی شریک ہوں گے, پنجاب میں آتے ہیں پیپلز پارٹی بھی ہوگی, این بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے ویری مچ, اس کا اسٹرانگ ایگزسٹنس ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ ہائی جیک والی بات میں نہیں سمجھتا. یہ تو آپ مولانا کا جو مطالبہ ہے جو سر فہرست ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں یا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز کر دیں, لیکن سوال یہ ہے نیر بخاری صاحب, مولانا کو گرفتار کرنے کی یا اس مارچ یا دھرنے میں جو قیادت ہے اس کو گرفتار کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. اگر مولانا جو روح رواں ہیں اس سارے قافلے کے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا بلاول بھٹو زرداری لیڈ کریں گے اس دھرنے کو, اس مارچ کو؟ دیکھیں عباسی صاحب, بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں اسٹریٹجیز کی, وہ ایٹ دی پراپر اپروپریٹ ٹائم اس کا ڈیسیژن کیا جاتا ہے اور اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو 27 اکتوبر سے پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ آپس میں کوآرڈینیٹ کرے گی. مولانا صاحب رابطے کر رہے ہیں, ابھی وہ شہباز شریف صاحب سے ملیں گے, مولانا صاحب بلاول صاحب سے بھی رابطہ کریں گے. لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر آپ پولیٹیکل اسٹریٹجیز قبل از وقت اناؤنس کر دیں تو پھر آپ کے اپوننٹ کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اپنا بھی ڈیفینس اور اپنی صورتحال بنا لے. لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ جب پولیٹیکل فورسز نے اور اپوزیشن نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس عمران خان سے نجات چاہنی ہے تو یہ تو نجات حاصل کر کے رہیں گے. باقی رہا گرفتاریوں سے, آپ دیکھیں, آئی اسٹل ریکال, نظامی صاحب وڈ ریکال, ہی مسٹ بی ان کالج ان دوز ڈیز, کہ جب بھٹو صاحب علیحدہ ہوئے ایوب خان کے اور تحریک شروع ہوئی تو بند کر دیا, تو ایئر مارشل صاحب نے اپنی جسٹس پارٹی بنائی ہوئی تھی. ایئر مارشل صاحب ایجوٹیشنل پروڈکٹس کرتے تھے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے گرفتار کرنے سے ابھی عوام الناس بڑی تنگ بڑھ چکی ہے. آپ یقین کریں کہ عوام بالکل یہ بخاری صاحب یہ کہہ رہے جو آنے کو تیار بیٹھے. میں نے دیکھا اگر مومنٹم بن جائے پھر تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ جو انہوں نے ایئر مارشل اسر خان کی مثال دی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, درست فرما رہے ہیں. ایئر مارشل اسر خان نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے اور اس کا نتیجے میں وہ سمجھنے لگ پڑے کہ میں بھٹو زیادہ پاپولر لیڈر ہوں. یہی ان کا ڈاؤن فال بھی ثابت ہوا اگر بخاری صاحب اس کو ریکال کریں گے. لیکن بخاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ خان صاحب جو ہیں یہ بطور وزیر اعظم خود ایڈوائز کریں گے پریزیڈنٹ کو کہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں, کس طرح یہ موڈیلٹیز کیا ہوں گی, کس طرح فارغ ہوں گے وہ؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اگر فرض کریں کہ وہ مان لیں مطالبہ. جی میں عرض کرتا ہوں کہ پریویسلی جب آرٹیکل 58(2)B کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا تو یہ پاورز پریزیڈنٹ کے پاس تھیں اور پچھلے اسحاق خان صاحب وہ استعمال کرتے رہے, لغاری صاحب نے بھی استعمال کیا. لیکن جب یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھا
تو پھر سرٹن فورسز پریویل کرتی ہوتی ہیں. 93 میں سرٹن فورسز نے پریویل کیا, اسحاق خان یو ہیو ٹو گو, نواز شریف یو ہیو ٹو گو. اب یہ ہے کہ اب اگر یہ میجورٹی لوز کر جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں تو پھر بھی ایڈوائز کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, ان کے پاس میجورٹی 4 ووٹوں کی ہے, اور اس پہ اگر ان کی ممبرز جو ان کے الائنس میں جو پارٹیز ہیں, الائز ہیں, وہ ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو کیا آپشن رہ جاتی ہے ان کے پاس سوائے ایڈوائز کرنے کے اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا چلا گیا اور جس کی ہمیں امید ہے کہ یہ اتنا چلا جائے گا کہ یہ مجبور ہو جائیں گے اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے اور فریش الیکشنز کے لیے. یہ حکومتی جو اتحادی ہیں, ان جماعتوں کے لوگ آپ سے رابطے میں ہیں بخاری صاحب؟ کیا وہ واقعی پی ٹی آئی سے یا حکومتی جو میجر جماعت ہے اس سے تنگ ہیں, اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کن شرائط پہ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں اگر رابطے میں ہیں تو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے الائز سے رابطہ کریں گے. تو یہ پولیٹیکل مووز ہوتی ہیں, ایک سٹیج پہ ایک پولیٹیکل پارٹی دوسرے کے الائی ہوتی ہے, ایک سٹیج پہ وہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے, اور ابھی بھی ہماری اسٹریٹجی ہوگی کہ ہم ہر کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ سید نیّر حسین بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ فواد چودھری صاحب کا بیان, اس پہ وضاحتیں, سیاق و سباق سے ہٹ کر ماجرا کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کا کل بیان کہ حکومت کا کام نہیں ہے نوکریاں دینا, اور نوکریوں کے لیے عوام حکومت کی طرف مت دیکھیں. نظامی صاحب, اس بیان کے بعد بہت سی وضاحتیں آ رہی ہیں. ایون کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے بھی کہا کہ جو بات فواد چودھری صاحب نے کی اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا, ان کا مطلب یہ نہیں تھا. اور یہ بھی کہا کہ حکومت نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا. نظامی صاحب, مان لیا سرکار 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکتی, 1 کروڑ نوکریوں کا مطالبہ بھی عجیب ہے, منشور کا حصہ یہ علیحدہ بات ہے, لیکن نوکریاں دینی تھیں, سرکاری یا غیر سرکاری نہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو ماحول دینا تھا اس کے اکارڈنگ نوکریاں پیدا ہونی تھیں. آپ دیکھیں, یہ آپ کی پریمیسز ہی غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس طرح کہ جب خان صاحب نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, تو اس کو جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہاؤسنگ سیکٹر سے پیدا ہوں گے, تو ہاؤسنگ سیکٹر کو آسمان سے اترنا تھا, انہوں نے ہی لگانا تھا نا. جی جی, گھر سستا گھر, میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا. سنا نا میری بات. اب وہ ہاؤسنگ اسی وقت بننی تھی نا جب آپ کے پاس پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہو. اس میں تو آپ نے کٹوتی کر دی, سب نے کہا تھا. جی, تو آپ نے حکومت کی طرف سے جو نوکریاں جو تھیں اس کا تو معاملہ ہی ختم کر دیا. پرائیویٹ سیکٹر آپ ریوائیو نہیں کر سکے. جی جی, دیکھیں نا, اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے محکمے ختم کر دیے. بات جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن ساتھ ہی انہوں نے چیٹے مارے وہی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور معاشی پالیسیاں, وہ کلیئرنس سیل لگائی ہوئی تھی نوکریوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ میں خود رہا ہوں, کیئر ٹیکر منسٹر تھا, میں کوئی الیکٹڈ آدمی نہیں تھا. جی جی, سب سے بڑی عام آدمی کو, اپنے کانسٹیٹوئنٹ کو, اپنے ایم ایل اے سے کیا کام ہوتا ہے؟ بنیادی مسائل. میرے پتر نو نوکری لگا دو, میرے بھرا نو لگا دو, مینو لگا دو, اور کیا, یا نالی پکی کروا دو یا کھمبا لگوا دو. نہیں, وہ تو الگ مسئلہ ہے, آپ نوکریوں پر ہے نا. تو وہ یہ نہ کہیں آپ. پھر دیکھیں آپ دوسری طرف آ جائیں, آپ کی اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ اگر چلے آپ نے کہا تھا 5 کروڑ, کہ 1 کروڑ ہے, 5 سے ڈیوائڈ کریں اس کو, حکومت 5 سال رہتی ہے فرض کریں. جی جی, 20 لاکھ آپ اینول دے دیں. اچھا مجھے بتائیں کہ 14 مہینے ہو گئے نا اس حکومت کو, جی جی, کتنے لاکھ نوکریاں پیدا کی انہوں نے؟ نظامی صاحب, لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1 ملین کے یہ تو دیکھیں نا, یہ تو مولانا فضل الرحمان کی تحریک کی ضرورت ہے. اس حکومت کو تو خود
اپنے گربان میں جا کے دیکھنا چاہیے. میں یہ تو نہیں کہوں گا چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے, تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ اتنی ڈٹھائی کے ساتھ, ایک تو ان کے وزیر اتنے نا تجربہ کر رہے ہیں, اب فیصل واڈا کیسی باتیں کر رہا تھا, اور پھر اس کے بعد اس پہ وہ مکر بھی گئے ہیں. اور پھر اس بات پہ جب فیصل واڈا سے آج پوچھا جاتا ہے تو ان کی جگہ شیخ رشید صاحب جواب دیتے ہیں نظامی صاحب, اور کہتے ہیں آپ صحافی بنیں کسائی نہیں بنیں. یہ تکا بوٹی والی بات پہ. لیکن سوال میرا نہیں, میں آپ اگلی جی میں نہیں سوال آپ کو سوال نہیں کرنے دوں گا, میں خود کرتا ہوں سوال اور اس کو جواب دیتا ہوں آپ کو. کہ جو ایک بات ہم نے پہلے بھی کہی ہے کہ اس حکومت کی کابینہ جو ہے یہ انڈر 19 ٹیم بھی نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا ہے یہ. وہ تو انڈر 19 کا تانا تو مریم نواز کے لوگوں کو ملتا تھا. دیکھیں نا, اب شیخ رشید نے تو ہر حکومت میں رہے ہیں, جی وہ وزارت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا کوئی, ٹھیک ہے. اس کے باوجود وہ اتنی غیر مندانہ باتیں کر جاتے ہیں, اس لیے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے وزراء پہ کوئی ڈسپلن نافذ نہیں کر سکے جی. کہ وہ, اب مجھے بتائیے جو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں فواد چودھری صاحب جو ہیں, اب اکثر وزراء کی طرح جی نہ وہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں اور نہ ہی قائمہ کمیٹیوں کا اجلاس میں شرکت کرتے ہیں. اب آج ہی کی بات لے لیں, تازہ خبر جی کہ جو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب سے قائمہ کمیٹی کی سفارشات پر عدم عمل درآمد پر آج بڑی تشویش کا اظہار کیا. آج اس میں ایک اجلاس میں, اسی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ان کا, جس میں خود تو ساجد مہدی صاحب کی زیر صدارت ہوا جی, جو اپوزیشن کے رکن ہے. جی جو اپوزیشن کا کوئی آدمی اگر ہو کسی قائمہ کمیٹی کا ہیڈ, تو وہ اس سے تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے ان کو. اب سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک ذیلی ادارہ ہے, ذیلی, اب مصیبت یہ ہے کہ ان کے تحت یہ ایک ذیلی ادارہ ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس. یہ تحقیقی سرگرمیوں کے لیے خود اس کو ایک ادارہ بنایا تھا. جی ہے جی. اب اس کی پوزیشن کیا ہے, 2 سال سے ڈی جی نہیں ہے. ان کے جو ہے نا ریپرزنٹیٹیو نے کہا جی 2 سال سے کوئی ڈی جی نہیں ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس میں. آگے بتائیے کیا. ڈائریکٹر فائنانس نہیں ہے, 3 سال سے فنڈنگ نہیں دی گئی ہے. ان کے حالات یہ ہیں, یہ ان کے اپنے نمائندے بتا رہے ہیں جی قومی اسمبلی میں. اچھا, انہوں نے کام بیچاروں نے کیا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی جی. الیکشن کمیشن نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی آپ بیڈنگ کریں. بیڈنگ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, گارنٹی منی نہیں تھی ان کے پاس, گارنٹی منی نہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ نظامی صاحب ان کا المیہ یہ بھی ہے, بنیادی طور پہ یہ LED اسیمبل کرتے ہیں, لیکن سوال یہ اولین کام ہے فواد چودھری صاحب کے. لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے پروگراموں پہ آ کے اور ٹی وی پہ آ کے ویا خیان دیتے رہتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں لیکچر دینے کے لیے آئے ہیں. حالانکہ اب فواد چودھری صاحب بھی شیخ رشید کی طرح یہ بھی ہر حکومت کے اندر رہے ہیں. یہ بعض ایسی شخصیتیں ہیں جو جب اقتدار سے باہر ہوں تو پانی جس طرح مچھلی کے باہر تڑپتی ہے نا, یہ تڑپتے ہیں. گاٹ کا پانی پیا بھی ہے ان سب نے, پیا, ان کو جانا پڑتا ہے. پھر یہ بھول جاتے ہیں, یار آپ کو تجربے کا کوئی افادیت ہو نا, کہ آپ اپنے جو محکمہ ہے اس میں تو آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا, آپ دیکھیں نا, اسی طرح آپ لے لیں شیخ رشید صاحب کو. کل وہ کوئی عجیب باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ نواز شریف آئسولیٹ ہو گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ رستہ مانگ رہا ہے, اسکیپ, فیس سیونگ مانگ رہے ہیں. آج کمیٹی بن گئی ہے مذاکرات کی. آپ مجھے بتائیے شیخ رشید کا لوکل اسٹینڈ ہے کیا ہے, کہ ریلوے کا کیا حال ہے ان کی. نظامی صاحب, ریلوے میں تو آئے دن ڈی ریل ہونا, پٹری اور گاڑیاں ڈی ریل ہونا, نئی سے نئی ٹرینیں بنائی جا رہی ہیں. اللہ معاف کرے, 3 سال میں خسارہ پورا ہو جائے گا اور ریلوے پروفٹ میں چلی گئی. بھئی خدا کا خوف کریں, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کریں جی, اوپر سے لے کے نیچے تک. یہ تو آبا کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. اب وہ نیر بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ ریزائن کریں. اچھا, وہ مشاہد اللہ صاحب نے جی, مشاہد اللہ صاحب نے فواد چودھری صاحب سے ریزائن مانگے. پہلے تو بیمار تھے, اب وہ صحت یاب ہو گئے. میرا سوال نظامی صاحب یہ ہے, یہ کارکردگی, یہ سب باتیں اپنی جگہ ہو گئی ہیں, بات بڑی ویلڈ ہے فواد چودھری صاحب کی, عمران اسماعیل صاحب کی, کہ حکومت کا کام ماحول دینا ہوتا ہے. آپ یہ بتا دیں, IMF یہ کہہ رہا ہے. نہیں بائی دا وے, یہ آپ نے نوٹ کیا کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہی اصل بیانیہ ہے, یہی اصل پالیسی ہے PTI کی, عمران خان صاحب کی, جو 400 اداروں کو بند کیا, جو ان کے ادارے ہیں جو ان کو پیسے نہیں دے رہے ہیں. اچھا, یہ نظام ایسے ادارے ہیں جن کے سربراہ نہیں, جس میں یہ بھی شامل ہے. اکثریت ایسے اداروں کی ایڈ ہاک بیسس پہ نظام چل رہا ہے. لیکن سوال جو ماحول دینے کی بات تھی, ذرا مجھے اس پہ سوال کرنے کی اگر میں جسارت کروں,
2.4% تک IMF کا کہنا ہے کہ اگلے سال بھی آپ کی گروتھ رہے گی. 2.4% آپ کی آبادی کا تناسب بھی ہے بڑھنے کا. اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے مہنگائی جو ہے وہ اوسطاً 13% رہے گی. آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے شرح سود ہے وہ 13.25% ہے. سرمایہ کار اپنا پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے. سرمایہ جب لگے گا نہیں, نوکریاں کیسے پیدا ہوں گی؟ اور سرمایہ کار کو کس نے کنونس کرنا ہے کہ آپ اپنا سرمایہ لگائیں, کوئی فیکٹری لگائیں, کوئی انڈسٹری لگائیں؟ اور بھائی ایک تو یہ بات ہے کہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے جو وزیر اعظم ان کا اٹینشن سپین بہت کم ہے. پہلے ان کے اوپر کشمیر سوار تھا جی, اب کشمیر کو تاکہ نسیام میں تو نہیں رکھا ہوا, چلے آپ نے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. اب آج کل اس فلیور آف دا منتھ یہ ہے, آف دا ویک رادر, ایران کی اور سعودی عربیہ کی صلح کرانا. جی, ایران جا رہے ہیں, سعودی عربیہ جا رہے ہیں. ان بٹوین فلیور یہ تھا کہ جناب واقعی انجن آف گروتھ چلانا ہے, اکنامک مینیجرز کی میٹنگ ہوئی, سارا کچھ ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی. اور جناب سننے کا جی یہ نیب تو ہمیں تباہ کر دیا. جی, فوج کے سربراہ جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, کیونکہ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے رکن بھی ہیں, جی, انہوں نے بلا کے کھانے پہ ان کو کہا کہ بھائی یہ سارٹ آؤٹ کریں کچھ. سارٹ آؤٹ کس کو کریں, آپ کو کچھ نہیں کہے گی نیب, میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بلکہ ایک کمیٹی کہا گیا کہ 4 لوگوں کی بنے صنعت کاروں کی. جی, اس میں کچھ لوگوں کو ہلچل ہوئی, نام اپروچ بھی کیا گیا. جنہوں نے کیا وہ مجھے ملے, انہوں نے مذاکر مجھے بھی کہا کہ یار آپ بھی شامل ہو جائیں اس کمیٹی. میں نے کہا چھوا لنڈورا ہی بولا, مجھے اپنا کام کرنے دیں. اب تازہ خبر آئی ہے جی, جو کل کابینہ میں کہا. کون سی کمیٹی؟ پرسوں جی وہ کمیٹی نیب نے سفارش کی کابینہ کو کہ اس کمیٹی کو کوئی فائنلی اس کو چاک آؤٹ کریں, کوئی دیں. تو وہ کابینہ نے نیب کی کمیٹی کی سفارش کو تجویز کو رد کر دیا. درون خانہ ایک اور بات ہے جی, دیکھیں جو یہ ایسی اگر کرتے نا یہ تو یہ نیب کو سارا لا اسٹرائک آف ہو جانا تھا کورٹ میں. جی, بھائی بات یہ ہے کہ ملک میں ڈسکریمنیٹری لا نہیں ہو سکتا کہ عباسی صاحب کے لیے ایک لا ہو, نظامی صاحب کے لیے ایک لا ہو, ایک طریقے سے اپلائی ہو. لا کی یونیورسل کیا کہتے ہیں, قانون کے آگے سب برابر ہیں. قانون اندھا ہوتا ہے, قانون کے آگے سب برابر ہیں. اور بیوروکریٹ کو تو نہیں چھوڑنا. جی, صنعت کار جو ہیں وہ ان کو FBR دیکھے گی. تو مطلب ہے وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. جی, تو بات یہ ہے کہ حکومت کا نہ کوئی استقامت ہے نہ تسلسل ہے. جو جس طرف وہ چلا دیں, ہاں چلو ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں یہ تھا کہ جی مرغیوں کا فارمولا آ گیا تھا, مرغیاں اور انڈے, اور لوگوں کو اسٹرینتھن کریں گے, مرغیاں پالیں گے, وہ انڈے دیں گی, پھر انڈے بکیں گے, پھر گھریلو صنعت اس سے فروغ پائے گی. لمبے سلسلے. ایک بریک لینا ہے نظامی صاحب, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وفاق کو کراچی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. آخر یہ نوبت کیوں آئی, انہیں یہ کیوں کہنا پڑا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. برطانوی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ مڈلٹن چترال میں آج انہوں نے بڑا مصروف دن گزارا ہے. وہاں پہ مقامی لوگ جو ہیں نظامی صاحب ان کے ساتھ وہ گھل مل گئے, اور اس کے بعد رقص بھی کیا. جو فیسٹیولز ہیں ان کے جو فیسٹیوٹی ہے وہ دکھا رہے ہیں, ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھا رہے ہیں, اس کو بھی انجوائے کیا. لیکن یہ نظامی صاحب رکشے میں وہ بیٹھے ہیں, اور جو مشرقی لباس ہے, شہزادے نے شیروانی پہنی ہے, اور یہ خاتون کا پتہ نہیں اس کا اسپیسیفک نام کیا لباس کا, بہرحال مشرقی ہی ہے. اور رکشہ ڈرائیور جو ہیں انہوں نے مغربی لباس پہنا ہوا ہے, سوٹ پہنا ہوا ہے, سوٹ پہنا ہوا ہے, فارمل سوٹنگ میں ہیں. ویسے تو ایسا رکشہ ڈرائیور میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. اب اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑے مزے کے کمنٹس آ رہے ہیں. اچھا مجھے تو ان کی شکل کسی سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے ویسے. یہ رکشہ ڈرائیور کی کوئی ہمارے پیٹی بھائی تو نہیں ہے, لگتا ہے ایسے ہی ہے. خیر چھوڑے ہیں اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی انتہائی ایک ہمارے جو پروٹوکول کے لوگ ہیں نا, جی جی, ان کی نالائکی ہے. اچھا, رکشہ ڈرائیور کو سوٹ پہنانا. بالکل. کہ جب وہ آپ نے دیکھا کہ وہ محترمہ جو اتری ہی پاکستانی لباس میں, جی جی,
مشرقی لباس میں. شہزادہ صاحب نے بھی دیکھیں سوٹ اتار کے اچکن پہن لی. جی بھائی آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ جب آپ پاکستان کا کلچر دکھانے کے لیے ان کو رکشے میں لے کے آ رہے ہیں تو کون آپ نے آج تک میں نے آج پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے کہ رکشے ڈرائیور نے سوٹ پہنا ہوا. نظامی صاحب حالانکہ اگر آپ نے کسی سیکورٹی کے آدمی سے رکشے چلوانا تو ظاہر ہے یہ کوئی سیکورٹی کا آدمی ہوگا تو بھئی آپ اس کو شلوار قمیض پہنا دیتے, اس کو پکڑ پہنا کے زیادہ کو دیسی بنانا تھا دیسی بنا دیتے. ہاں رکشہ پورا دیسی ہے. رکشہ دیسی ہے اور یہ کوتاہی اور نالائکی اور کسی کو سیک ہونا چاہیے اس پہ. اچھا یہ اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں رکشے جب سب کچھ اپنا دکھا دیے ان کو بھی اپنے کپڑے پہنا دیے. لیکن آپ فواد چودھری کی سیکنگ کا تو مظاہرہ کرتے ہیں لیکن اس حکومت کی نالائکی کا اندازہ خیر کریں. یہ نظام صاحب کسی فرد کی نالائکی ہوگی. اب یہ وزیر اعظم کا کام تو نہیں ہے. نہیں وزیر اعظم کا کام. لیکن اور پھر ایسے ملک کے وزیر اعظم جو میں ان کی تعریف کروں گا کہ وہ ریلیجسلی قومی لباس پہنتے ہیں, چاہے وہ ٹرمپ کے پاس ہوں یا وہ کسی ملک میں بھی ہوں. جی 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 یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ نمائندگی مشرق دوسرے جو ہے نا ایک چیز کی طرف میں آپ کی نشاندہی ضرور کروں جی جی کہ یقیناً یہ پرنس ولیم کی والدہ کا یہاں سے محبت تھی اور جو رائل فیملی کی ہے جی جی اس میں ایک تو ہائی کمشنر جو ہے ہمارے یہاں اور برطانیہ کا جو پاکستان سے خصوصا رشتہ ہے اس کے کئی پہلو آپ دیکھیں. جی برٹش ایئر ویز پاکستان میں ایئر لائنز کا بائیکاٹ ہوا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ جناب ہم بڑا یہاں پہ بڑی سچویشن اچھی ہے, آزاد ماحول ہے, سیکورٹی کنسرنز اب اس طرح کے نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ نے 1000 پولیس مین جو ہے وہ ان کے ارد اثار بنا دیے. تو یہ ہمیں چیزیں ان کو ٹویک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نظامی صاحب, جمشید دستی صاحب سابق ایم این اے انہوں نے فرمایا ہے کہ مولانا کے مارچ میں شادی کا اعلان کرتا ہوں, جب بھی شادی کرنا چاہی کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اب میں نے اپنی شادی ہر صورت کرنی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے مارچ میں کرنی ہے. چلیں وہ اب اس میں شامل تو ہوں گے اور لیکن اب یہ مارچ ہوگا, دستی صاحب کی شادی ہو جائے گی. یہ کیا شادی کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے اس دور میں؟ میں یہ بات سنیں, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں سوال ہے؟ شادی کرنا واقعی مشکل ہو گیا. میں کوئی شادیوں میں اسپیشلائز کرتا ہوں طلاقوں میں, لیکن اگر میں کرتا ہوں تو میں آپ دیکھیں میں نے کرنی ہے شادی اور شادی کرنا واقعی مشکل ہو گیا. نہیں ایک بات ہے, یہ جو دھرنوں پہ شادی کرنا نا یہ کوئی اتنا نیک شگون نہیں ہے. ماضی میں ایسی جگہ شادیاں ہوئی ہیں, مثلا خان صاحب نے دھرنے کے دوران ہی جی رشتہ ازدواج میں دوبارہ منسلک ہوئے, وہ اتنی مبارک ثابت نہیں ہوئی تھی. جی تو اس سے ان کو بھی کوئی تھوڑا سا رخصتی دھرنے کے بعد ہوئی تھی, نکاح دھرنے کے دوران ہوا تھا. اور دستی صاحب کو بھی کوئی تھوڑا سا ذرا ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اچھا میں ایک بات کرتا چلوں جی کہ آج یہ ان کا فیصلہ مجھے سمجھ نہیں آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آزادی حقوق کا تحفظ کرے مارچ میں احتجاج کرنے اور نہ کرنے والوں, احتجاج بنیادی حق ہے. وہ احتجاج کرنے والوں کو بھی تحفظ, نہ کرنے والوں کو بھی کرے. غیر معمولی حالات کا اجازت لینا ضروری ہے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی اچھی شرائط بھی رکھی ہیں کہ کیوں کر دھرنا نہیں ہونا چاہیے اور کیوں کر ہونا چاہیے. جو درخواست گزار تھے نظامی صاحب, جب یہ سماعت کے دوران ان کی خاصی اچھا ایک مکالمہ بھی ہوا ہے چیف جسٹس اطہر معین اللہ صاحب سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ خاصی درخواستیں لے کے آ جاتے ہیں. جو لوگ عدالتوں میں خوار ہو رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیا کہ آپ اس سے متعلق بھی کوئی درخواست لے کر آ جائیں. تو خیر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.